بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ سورہ یونس آیت نمبر 16۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة۔ رواه مسلم، حدیث نمبر 198۔ معزز و محترم حاضرین مجلس، کافی دنوں کے بعد ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اس سبب کی بنیاد پر پروگرام بار بار رک جا رہا تھا، جس کا افسوس اس پروگرام کے سبھی منتظمین کو بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بعض حاضرین بار بار پوچھ بھی رہے تھے کہ کب سے پھر سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ یقیناً ایسے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس طرح کی دینی مجلسوں میں شرکت کا ایک جذبہ اور شوق اپنے اندر رکھتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ضرورت۔ اس عنوان پہ درس انشاءاللہ سلسلہ وار ہوگا، اور ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف احوال کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ایک دو درس اسی سیرت النبی، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و ضرورت پہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے تک مختلف پہلو ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کا ایک مومن کو جاننا یا ایک مسلمان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محمدی پورے انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے
صبح قیامت تک پوری انسانی تاریخ میں سب سے باکمال سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم خود رب کائنات نے کھائی، آپ کی پوری عمر کی قسم کھائی گئی۔ سورہ حجر کی سورہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکتوں اور ان کی بربادیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کہ آپ کی پوری زندگی کی قسم کھائی گئی۔ سورہ حج آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اے نبی محترم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی پوری عمر کی قسم، آپ کی حیات طیبہ کی قسم، یہ لوگ بدمستی میں اور گمراہی میں سرگردہ تھے، جو اپنے بدعمالیوں کے سبب اور اپنے گناہوں کے سبب اور اپنے برے اعمال کے سبب، برے نظریات کے سبب ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کی قسم کھائی ہے۔ یہ ہے آپ کی سیرت کی اہمیت۔ اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ اے نبی محترم، آپ سے زیادہ حسین میری اس آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ آپ کی پیدائش ویسی ہوئی، آپ ویسی پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اس اعتبار سے اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ جب پوری انسانی ہسٹری اور تاریخ میں آپ سے بڑھ کر باکمال انسان نہیں، آپ کی زندگی سے بڑھ کر باکمال زندگی کسی کی نہیں ہو سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ایک مومن کے نزدیک کسی اور کی زندگی آئیڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر کسی اور کی زندگی مثالی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی رہی جس زندگی نے کئی لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو زندگیاں دی۔ آپ کی حیات وہ حیات رہی کہ جس حیات نے کئی قوموں کو حیات عطا کی۔ یہ ہے آپ کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کی ڈھیر ساری خصوصیات ہیں، ڈھیر ساری خصوصیات ہیں۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے پیغمبر آئے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خاتم النبیین بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا۔ آپ سید المرسلین ہیں۔ آپ سے پہلے کئی مذہبی رہنما بھی آئے، کئی پیغمبر آئے، کئی مذہبی لیڈر آئے، لیکن جتنی آپ کی سیرت کی حفاظت کی گئی، آپ کی زندگی کے ایک ایک چیز کی حفاظت کی گئی، یا آپ کی زندگی کے احوال کو محفوظ کیا گیا اور آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی گئی، یا آپ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، اتنی کسی کی سیرت اس قدر محفوظ نہیں، اس تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں جس تفصیل کے ساتھ
ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت محفوظ ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں، یہ آپ کی شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت تک اور نبوت کے بعد سے لے کر کے اس دنیا سے جانے تک ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ کے اخلاق محفوظ ہیں، آپ کے صفات محفوظ ہیں، نہ صرف نبوت کے بعد کے اخلاق محفوظ ہیں بلکہ نبوت سے پہلے کے بھی اخلاق موجود ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی محترم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے مطابق صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یا صباح کی آواز لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آواز سن کر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ کے اپنے بھی دوسرے سب کو اکٹھے ہو گئے، چونکہ جب پہاڑی پر آواز دی جاتی تھی جا کر کے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی اہم چیز ہے، کسی اہم چیز کی خبر دی جا رہی ہے، اس کے لیے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکری جرار ہے، ایک گھوڑ سوار ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات پہ بات ملاؤ گے، میری اس بات پر لبیک کہو گے، میری اس بات کی تصدیق کرو گے، میری اس بات پر ہاں بھرو گے؟ تو بیک زبان ہو کر کے سبوں نے کہا ما جربنا الا علیک صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی محترم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا۔ تو نبوت سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کو سچا پایا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو لوگوں نے صادق پایا، نبوت سے پہلے بھی لوگوں نے آپ کو امین پایا، لوگوں نے آپ کے اخلاق سے متعلق کوئی معمولی چیز بھی ایسی نہیں پیش کر پائی یا نہیں دکھا سکے کہ جس سے آپ کے اخلاق میں کچھ کمی آ سکے۔ آپ سب سے بڑے با اخلاق انسان تھے، سب سے با کمال انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زندگی رہی اس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کی رسالت کی صداقت پر بطور دلیل پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی کہ اے نبی محترم آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں۔ سورہ یونس کی آیت کریمہ آیت نمبر 16 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے نبی آپ لوگوں کو کہیے کہ میں تمہارے درمیان زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد آپ رسول بنائے گئے، 40 سال سے پہلے کی زندگی کو آپ بطور دلیل پیش کیجئے، بطور دلیل پیش کیجئے۔ فقط لبثت فیکم عمرہ، ہم نے فیکم عمرا من قبلی، ہم نے تمہارے درمیان نبوت سے پہلے ایک لمبی زندگی گزار چکی ہے، افلا تعقلون، پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ لہذا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے آئیڈیل ہونا چاہیے اور ایک مثالی سے زندگی کو سمجھتے ہوئے ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ایک مثالی زندگی سمجھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور بکثرت اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہے آپ کی سیرت۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہماری زبان خاموش رہ جاتی ہے۔
ہماری زبان خاموش رہ جاتی. بالخصوص ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ دین سے اس قدر دودر کی مت پوچھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نبی کی محبت پر جان دینے کے لیے تیار ہے، مال دینے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کے بارے میں ذرا کچھ بھی وہ معلومات حاصل نہیں کرتے، ذرا کچھ بھی معلومات حاصل نہیں کرتے. بعض تو ایسے بھی ہیں اگر نبی کا نام پوچھ لیا جائے تو اسے نبی کا نام بھی پتہ نہیں. آپ اگر پوچھیں تو کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام ہے محمد اور احمد. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. اور سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے آپ کے دوسرے نام کا تذکرہ کیا، یعنی احمد. تو یہ ہے ہماری حالت، اس امت کے نوجوانوں کی حالت کہ جسے اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا نام بھی صحیح سے پتہ نہیں ہے. تو کیا وہ اس سے محبت کریں گے؟ کیا وہ اس سے سچی محبت کریں گے؟ اور کیا وہ صحیح معنوں میں اس پر ایمان لائیں گے جس کا نام ہی پتہ نہیں؟ اور آخرت میں کون سا ایمان اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا؟ انہیں ساری وجوہات کی بنیاد پر اس درس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کم از کم پورے طور پر نہ صحیح کم از کم ان چیزوں کا علم ہو جو چیزیں آپ کی سیرت سے جڑی ہوئی ہیں، ان باتوں کا علم ہو، ان چیزوں کا علم ہو جو چیزیں آپ کی شخصیت کو بلند کرتی ہیں، جو چیزیں آپ کے اخلاق کو بلند کرتی ہیں، جو چیزیں آپ کے کمالات کو ظاہر کرتی ہیں. کم از کم ان چیزوں کو سمجھ لیا جائے اور ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے، ان چیزوں کو پڑھ لیا جائے اور اسے بیان کیا جائے. انہی ساری چیزوں کی وجہ سے اس سیرت کا انتخاب کیا گیا ہے، اس سیرت کا انتخاب کیا گیا ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم میں مکمل طور سے اس درس میں حاضر ہوں، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. ایک درس بھی آپ کا چھوٹنا نہ پائے، بس سنتے جائیے اور اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر کے بیٹھیے، اپنے ذہن و دماغ کو خالی کر کے بیٹھیے. اکتاہٹ اپنے اندر نہ آنے دیجیے، تب جا کر کے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں آئے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ایک امتی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، تفصیلی طور پر معلومات حاصل کرنا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یا آپ کی امتی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھے، آپ کی سیرت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل نہ کرے، اس کا نقصان اسے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے. اگر ہم اور آپ اس سوال کا جواب پہ غور و فکر کر لیں یا اس سوال کا حل کر لیں تو انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعے کا شوق ہمارے اندر آئے گا اور ہم اور آپ سیرت النبی کو جاننے کی کوشش کریں گے اور سیرت النبی کے نام پر ہونے والے محاضرات اور مجلسوں کو اہمیت دیں گے اور اس میں بیٹھنے کے لیے ایک دلچسپی اپنے اندر لائیں گے، ایک رغبت اپنے اندر پیدا کریں گے. اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ایک انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، آپ کی سیرت کو سیکھنا ایک انسان کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی دین میں اہمیت کیا ہے، آپ کی زندگی کے احوال کو جاننا کیوں ضروری ہے. اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم صرف ایک وجہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. آنے والے دروس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت کے اور جو باقی وجوہات ہو سکتے ہیں ان وجوہات کو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نہ صرف ایمان لانا ضروری ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے تکمیل ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے کامل مومن ہونے کی علامت ہے، لازمی شرط ہے. انسان کے ایمان کی تکمیل کا یہ حصہ ہے کہ نہ صرف آپ پر ایمان لایا جائے بلکہ آپ کی محبت دل میں ہو، آپ کی محبت
دل میں ہو، اور نہ صرف دل میں ہو بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کئی ایک حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 44 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، ماں باپ سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں، تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دین میں نہ صرف آپ پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ آپ کی محبت بھی دل میں ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر بھی ہونا ضروری ہے، ہر چیز سے بڑھ کر بھی ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کی محبت آپ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی محبت آپ کی محبت پر غالب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی محبت دنیا کی ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے۔ یہ ہے تکمیل ایمان، یہ ہے کامل ایمان۔ یہ کیا ہے؟ کامل ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ سے محبت سے کیا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ سے محبت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ محبت عموماً دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ فطری محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، بچوں سے فطری محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں ہے، بچے سے فطری محبت ہوتی ہے، اسے ماں باپ سے اولاد کو فطری محبت ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی، رات بھر گیلی بستر میں وہ زندگی رات گزار دیتی ہے اور بچے کو آرام سے رکھتی ہے، بچے کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ اگر چھوٹا بچہ یہاں آ جائے تو ہم اور آپ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، ہم اور آپ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے کسی کا ہو۔ یہ کیا ہے؟ فطری محبت ہے، اس کو پیدا نہیں کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال رکھا ہے کہ ایک ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی، جو ادھر ادھر دوڑ رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچی دکھائی دی تو فوراً انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لی اور پھر اسے دودھ پلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ڈال سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، جس قدر یہ عورت اس بچے کے لیے مہربان اور شفیق۔ تو کیا ہے؟ کوئی محبت ایسی ہوتی ہے جو فطری ہوتی ہے، کیا ہے؟ فطری ہوتی ہے، اور کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جسے پیدا کرنا پڑتا ہے، جسے دل میں بٹھانا پڑتا ہے۔ بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے دل میں بٹھانا پڑتا ہے، اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اور آپ کسی کے کمالات کو دیکھ کر کے، ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، ان کے صفات جلیلہ کو دیکھ کر کے، اوصاف حمیدہ کو دیکھ کر کے، اور ان کے اچھے اچھے کاموں کو دیکھ کر کے ہم اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دین سے جڑا ہوا ہے، دین کا کام کرتا ہے، نمازی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری اس کے اندر ہے، تو ایک دلی محبت ہوتی ہے، ایک دلی محبت پیدا ہو جاتی ہے ان کی ان خوبیوں کو دیکھ کر کے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے، اور آپ سے سچی محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کے کمالات کو جانا جائے، آپ کی شخصیت کو پہچانی جائے، آپ کی جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ جب تک ہم نبی کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے آپ کی محبت دل میں صحیح طور پر آ نہیں سکتی، کیونکہ نبی کی محبت فطری نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے غور و فکر کے ذریعہ، مطالعے کے ذریعہ، علم کے ذریعہ، اسے محاضرات کے ذریعہ، اس قسم کے دینی مجلسوں کو انعقاد کر کے نبی کی محبت کو دل میں بٹھانا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ سے ہم اور آپ سچی محبت کر سکتے ہیں۔ لہذا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے
جس قدر علم ہوگا اس کو آپ سے اتنی محبت ہوگی، اور جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہی نہ ہو، آپ کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو، وہ آپ سے محبت کیسے کریں گے؟ وہ آپ کی شخصیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنے لیے مثالی زندگی کیسے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے مثالی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، اس کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل طور پر آ نہیں سکتی، سچی محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم اور آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے کمالات کو سمجھیں گے، آپ کی قربانیوں کو سمجھیں گے کہ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس نبی نے کن کن حالات کا سامنا کیا ہے، اور ہمیں ایک دین دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس نبی نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا جس نظام کے سامنے دنیا کا نظام فیل ہے، اس نبی نے ہمیں ایک ایسا پیغام دیا جس پیغام کے سامنے دنیا کے پیغام فیل ہیں۔ تو جب تک ہم آپ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، آپ کی قربانیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اس نبی نے امت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنی امت کے لیے کس قدر وہ فکر مند تھے، اپنی امت کے لیے کس قدر وہ فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی امت اس دنیا میں مشقت اٹھائے اور نہ ہی آخرت میں مشقت اٹھائے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہتے ہیں لوگوں سنو، تمہارے درمیان تمہاری نفس سے ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں، ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری تکلیف کو دیکھنا نہیں چاہتے، تمہارے تکلیف میں دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، وہ تمہاری ہدایت کے خواہش مند ہے، وہ اس بات کے خواہش مند ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آگ جلانے والے کی طرح، اس آگ روشن کرنے والے کی طرح، جنہوں نے آگ روشن کی، آگ جلائی، پھر جب اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی، پروانے کیڑے مکوڑے اس میں گرنے لگے، اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کیڑے مکوڑے آگ میں نہ گرے، آگ میں نہ گرے، لیکن وہ کیڑے مکوڑے ان کے قابو سے باہر تھے، ان کے بس سے باہر تھے، وہ زبردستی گرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فانا آخذکم بحجزکم، لوگو میں تمہاری پشتوں کو پکڑ کر کے، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر کے تمہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں، اور تم ہو وانتم تقحمون فیہا، اور تم ہو کہ جہنم میں گرتے چلے جاتے ہو۔ یہ ہے ہمارے نبی کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے خود اپنے آپ کو اس قدر غمگین کر لیا کرتے تھے کہ آپ کو تسلی دینی پڑتی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 6 کی آیت کریمہ ہے، اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کو اپنی امت کی ہدایت کی اتنی فکر تھی، آپ کو اپنی امت کے تئیں اتنی فکر تھی کہ آپ کے قرآن کی بات پر اگر کوئی ایمان نہ لائے، دین پر آپ پر ایمان نہ لائے، ایمان کی حقیقت کو نہ سمجھے، ایک اللہ پر ایمان کو نہ سمجھے، حقیقت کیا ہے ان کی، ایک توحید کو نہ سمجھے اور شرک کی خطرناکی کو نہ سمجھے، آپ کیا اس بات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کو تسلی دینی پڑتی تھی۔ تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نہیں پڑھیں گے، آپ کی محبت دل میں ہے صحیح طور پر اور سچی محبت نہیں آ سکتی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 198، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو دعا مستجاب ہوا کرتی ہے، دعا جس دعا کو دعائے یقینی کہا جاتا ہے، جس دعا کو دعائے یقینی کہا جاتا ہے، اور وہ اس دعا کو مانگتا ہے، اور ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی، اس دنیا میں مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اس دعا کو قیامت تک حفاظت کر کے رکھوں گا،
تاکہ بروز قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کا استعمال کریں۔ اتنی فکر تھی ہمارے لیے کہ نہ صرف دنیائی مشقت میں ہم پڑھیں، آخرت والی مشقت اور پریشانی سے بھی ہم بچ جائیں، یہ فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی سیرت کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جب تک ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے، آپ کی محبت ہمارے دل میں صحیح طور پر آ نہیں سکتی۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آخر کیوں، اس کی ضرورت کیوں، یہ پہلی وجہ ہے۔ انشاءاللہ باقی وجوہات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان میں زندہ رکھ، جب خاتمہ و خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سبوں کو ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا، صرف دعوے والا مسلمان نہیں بلکہ عملی والا مسلمان بنا۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔